دوسری جانب وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں نے ملاقات کی ہے، جس میں صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال، عوام کو درپیش مسائل اور ترقیاتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران عوامی فلاح، گورننس اور وفاقی و صوبائی سطح پر جاری ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا وفاقی حکومت کو کے پی کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے اور اپنے دائرہ اختیار کے تحت ان مسائل کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جاری وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوامی مسائل کا حل وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ملاقات میں شریک عوامی نمائندوں نے صوبائی حکومت کی کارکردگی پر تنقید کی۔ کہا کے پی میں گورننس کی صورتحال ابتر ہے اور صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور عوامی فلاح کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی موجود نہیں۔ ایران میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ بن گئی۔ علاقائی تنازعات کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتکاری اہم قرار۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے پاکستان کی علاقائی اہمیت اور مؤثر سفارتکاری کا اعتراف کر لیا۔ دی نیشنل انٹرسٹ رپورٹ کے مطابق وینزویلا کی صورتحال کے بعد واشنگٹن کے سخت گیر حلقوں میں ایران کو اگلا ہدف بنانے کا تصور مضبوط ہوا ہے۔ ایران کے ساتھ وینزویلا جیسا رویہ نہ صرف ناکام تصور ہوگا بلکہ جنوبی ایشیا میں ایک سنگین کثیر الجہتی بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کی مخالفت صرف خلیج فارس تک محدود نہیں، یہ پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان پرتشدد طریقے سے ایران میں حکومتی نظام کی تبدیلی کی حمایت نہیں کرتا کیونکہ اس سے انتشار بڑھنے کا خدشہ ہے۔ امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق ایسی صورتحال سے دہشت گردوں کو تقویت ملے گی جو پاک ایران مشترکہ سرحد پر دونوں اطراف میں سرگرم ہے۔ ایران میں رجیم چینج کے بعد فتنہ ہندوستان کو وسیع پناہ گاہ اور ہتھیار میسر آ سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے پاکستانی شہریوں کے لیے ایران سے متعلق ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر پاکستانی شہری غیر ضروری طور پر ایران کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ ایران میں مقیم پاکستانی شہری انتہائی احتیاط برتیں، چوکنا رہیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ وزارت خارجہ نے ایرانی شہروں میں موجود پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ اپنی حفاظت کو اولین ترجیح دیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر پاکستانی سفارتکاری مشن سے رابطہ کریں۔ ترجمان کے مطابق تہران، زاہدان اور مشہد میں پاکستانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کی ہیلپ لائنز فعال ہیں جہاں سے پاکستانی شہری ہر ممکن معاونت حاصل کر سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور حالات بہتر ہونے تک ٹریول ایڈوائزری برقرار رہے گی۔ پاکستان اور امریکہ کی افواج کے درمیان 13ویں دو طرفہ مشترکہ مشق انسپائرڈ گمبٹ 2026 کا آغاز ہو گیا ہے۔ مشترکہ مشق کا آغاز آج نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوا۔ 2 ہفتوں پر مشتمل یہ مشق انسداد دہشت گردی کے شعبے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ مشترکہ مشق میں پاک فوج اور امریکی فوج کے پیشہ ور دستے حصہ لے رہے ہیں۔ پاک امریکہ مشترکہ مشق کی افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے حکام نے شرکت کی۔ مشترکہ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی تجربات کے تبادلے کے ذریعے باہمی ہم آہنگی میں اضافہ ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشنل نظریات اور بہترین عسکری طریقہ کار کی سمجھ بوجھ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مشترکہ مشقیں بدلتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہر شہری کے لیے معیاری اور بہترین علاج کی سہولت فراہم کرنے کا وعدہ نبھائیں گے۔ ہارٹ اٹیک ایمرجنسی کے دوران مریضوں کو دور دراز شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ کارڈیک کیتھ لیب میں عالمی ایس او پیز کے مطابق امراض قلب کا بہترین علاج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ 90 منٹ کے اندر ضلعی کارڈیولوجی مرکز پہنچنے پر مریض کی جان بچانا ممکن ہوگا۔ بھکر، چکوال، خانیوال، جھنگ، میاں والی، وہاڑی میں کیتھ لیب جلد فعال ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، راجن پور، ٹوپا ٹیک سنگھ میں فیز 2 میں کیتھ لیب فعال ہوگی۔ کیتھ لیب میں اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی اور پرائمری پی سی آئی کی سہولت میسر ہوگی۔ ضلعی کارڈیک کیتھ لیب میں تعینات ڈاکٹروں کو اسپیشل پیکج بھی دیا جائے گا۔ تحریک انصاف نے کراچی کے باغ جناح میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر اتوار کو مزار قائد پر جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت شروع سے جلسے کی اجازت کی یقین دہانی کرواتی رہی، تمام ضروری کارروائی مکمل کرنے کے باوجود ابھی تک اجازت نہیں دی گئی۔ پولیس نے باغ جناح میں جلسے کی تیاریاں رکوا دی ہیں۔ حلیم عادل شیخ کا مزید کہنا تھا باغ جناح کے دروازے کو تالے لگا دیے گئے ہیں۔ اب اگر سندھ حکومت جلسے کی اجازت دیتی ہے تو اتنے کم وقت میں جلسے کی تیاریاں ممکن نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کل مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ مزار قائد کے پبلک گیٹ کے باہر 2 بجے جلسہ کیا جائے گا۔
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے سینئر صوبائی وزیر شرجیل نامیمن کا کہنا ہے کہ ہر ترقیاتی منصوبے کا مقصد عوامی سہولیات میں بہتری، معاشی سرگرمیوں کا فروغ اور پائیدار ترقی کو یقینی بنانا ہے۔ سندھ حکومت کا ترقیاتی ویژن صرف منصوبوں کے آغاز تک محدود نہیں بلکہ ان کی بروقت تکمیل اور معیار کی سخت نگرانی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ شرجیل نامیمن کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں ترقیاتی منصوبوں پر تیز رفتار پیش رفت جاری ہے۔ اب تک صوبے میں 13,000 سے زائد ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا چکے ہیں، جن میں سے مختلف شعبوں میں 9,193 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ صحت، تعلیم، زراعت، سڑکوں، آبپاشی اور سماجی شعبوں میں 367 ارب روپے کی غیر ملکی امداد، جبکہ وفاقی پی ایس ڈی پی کے تحت 76 ارب روپے سے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء، اعلیٰ افسران اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے شرکت کی۔ اجلاس میں آبپاشی اور زراعت کے شعبے میں کی جانے والی پیش رفت پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ صوبے کی زرعی معیشت کی بہتری کے لیے آبپاشی کے نظام کو مؤثر اور جدید بنانا ناگزیر ہے تاکہ ملک زرعی خود کفالت کی جانب بڑھ سکے۔ وزیر آبپاشی جم خان شورو نے سکھا بیراج کے دروازوں کی تبدیلی اور کلری بگار فیڈر کی لائننگ کے کام پر بریفنگ دی، جس پر وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ کام کو تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نہروں کی بھل صفائی اور پانی کی منصفانہ تقسیم کو حکومت سندھ کی اولین ترجیحات قرار دیا ہے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 19ویں فوڈ ایشیا انٹرنیشنل ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ نمائش 10 تا 12 جنوری 2026 تک جاری رہے گی۔ نمائش کا افتتاح وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کیا۔ نمائش ای کامرس گیٹ وے پاکستان کے تحت منعقد کی گئی۔ فوڈ ایشیا 2026 فوڈ سیکیورٹی، جدت، برآمدات کے فروغ، ویلیو ایڈیشن اور پائیدار تجارتی ترقی کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نمائش ایک ہی چھت تلے مینوفیکچررز، ایکسپورٹرز، پالیسی سازوں، شفیع تجارتی ماہرین اور بین الاقوامی خریداروں کو اکٹھا کرتی ہے، جس سے بامعنی کاروباری روابط اور عالمی تبادلے کو فروغ ملتا ہے۔ نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے سید ناصر حسین شاہ نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں فوڈ ایشیا کے اہم کردار پر زور دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ کیا اور اکابرین اور علماء کرام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے شیخ الحدیث و محتمم جامعہ مولانا فضل الرحیم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا اور ان کے صاحبزادے مولانا زبیر حسن، مولانا قاری ارشد عبید اور حافظ اسد عبید سے دلی ہمدردی و تعزیت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ مولانا فضل الرحیم فرقہ واریت اور انتہا پسندی کے خلاف توانا آواز تھے، جبکہ عطا اللہ تارڑ نے کہا ان کی دین کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر بلدیات سندھ کہتے ہیں ایم کیو ایم کو سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہوتی ہے۔ ان کی باتوں کو میں سنجیدہ نہیں لیتا، بلدیہ ثانیہ کو ہم آج بھی نہیں بھولے۔ ایکسپو سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے عوام کا مینڈیٹ ہے، ہم نے ان کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی نہیں لگائی۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ایم کیو ایم کی باتوں کو میں سیریس ہی نہیں لیتا۔ اب یہ بچاؤ اللہ نے تو ان سے بچایا ہوا ہے کراچی سے، جس کی ابھی میں نے کال کی بات کی کہ جب یہاں ہڑتالوں کی کال ہوتی تھی، بوری بند لاشیں ملتی تھیں، بتہ خوری ہوتی تھی، آج تک کراچی کے لوگ جس طرح بلدیہ فیکٹری میں زندہ جلا دیا گیا لوگوں کو کیا بھولیں؟ بھائی ہم تو اس سے بچانے کے لیے ہیں، پیپلز پارٹی نے اس سے بچایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرا کراچی میں بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بہت بڑی اسکیمیں آ رہی ہیں اور جہاں پہ کچھ تکالیفیں ہم ان بھائی بہنوں سے معذرت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تکالیفیں دور ہونے والی ہیں اور بہت چیئرمین بلاول صاحب کے احکامات پر سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کہتے ہیں ملک کے طلباء کو معیاری تعلیم کی اشد ضرورت ہے اور حبیب یونیورسٹی کی کوششیں قابل تحسین ہیں، جبکہ سرکاری جامعات میں بھی ایسے اقدامات کی ضرورت ہے۔ کراچی حبیب یونیورسٹی میں جعفر فیملی فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ کے افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم کا مزید کہنا تھا مستقبل نوجوانوں کا ہے، ہمیں اپنی نئی نسل سے امیدیں وابستہ ہیں۔ تقریب میں عالمی ڈیزائن تھنکنگ ماہر ڈاکٹر شینن نے اخلاقی قیادت اور سماجی ذمہ داری پر زور دیا۔ صدر حبیب یونیورسٹی واصف رضوی کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ پروفیشنل ٹریننگ طلباء کو کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पंजाब में तालीमी इदारों की तातीलात में तौसी का फैसला कर लिया गया है। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। वजारत तालीम पंजाब की जानिब से सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर सूबे भर के तालीमी इदारों की छुट्टियों में 1 हफ्ते का इजाफा कर दिया गया है। तर्जुमान वजारत तालीम पंजाब ने कहा कि अवाम से मुशावरत के बाद अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गई हैं। ये फैसला मौसम की शिद्दत और तुलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। वजीर तालीम पंजाब ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि तमाम CEOs अपने इजला में फैसले का निफाज यकीनी बनाएं। खबर देंगे पंजाब में खतरनाक काइट एक्ट के तहत CPO की हिदायत पर कार्रवाइयां। मुतादिद पतंग सप्लायर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारी मिकदार में पतंगें और डोरें बरामद की गई हैं। और किन किन थानों ने कार्रवाइयां की हैं, इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अशफाक तनोली से। जी अशफाक, मजीद क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब खतरनाक काइट एक्ट पर CPO सैयद खालिद हमदानी की खुसूसी हिदायत पर रावलपिंडी पुलिस का पतंग सप्लायर के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी। 8 पतंग सप्लायर गिरफ्तार, 1715 पतंगे और 87 डोरे बरामद। जी थाना नसीराबाद पुलिस ने एक फर्द को हिरासत में लेकर 1011 पतंगे और 2 डोरे बरामद की, जबकि गुजर खान पुलिस ने एक फर्द को हिरासत में लेकर 350 पतंगे और 48 डोरे बरामद की। सदर बैरूनी पुलिस ने एक फर्द को हिरासत में लेकर 116 पतंगे और 300 डोरे बरामद की। सदर पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर 95 पतंगे बरामद की। आरे बाजार पुलिस ने एक फर्द को हिरासत में लेकर 82 पतंगे और 2 डोरे बरामद की। वाकैंड पुलिस ने एक फर्द को हिरासत में लेकर 30 पतंगे और 4 डोरे बरामद की। थाना बन्नी पुलिस ने एक फर्द को हिरासत में लेकर 31 पतंगे और डोर बरामद की। जेर हिरासत अफराद के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। पतंगबाजी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया है। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल में मुलव्वस अफराद कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते, ये कहना था CPO सैयद खालिद हमदानी का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक तफसीलात से आगाह करने के लिए। वजीर एंटी करप्शन सरदार मोहम्मद बख्श महर की सदारत में अहम इजलास हुआ, जिसमें सिंध हुकूमत का सूबे भर में करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। साल 2025 में 22 महकमों के खिलाफ 13,603 करप्शन शिकायत मौसूल हुई। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 1 जनवरी ता 31 दिसंबर 2025 के दौरान एंटी करप्शन की कमेटी 1, 2 और 3 के 28 इजलास मुनक्किद हुए, जिनमें 536 केसेस और 328 ओपन इंक्वायरीज शामिल थीं। कमेटी के इजलास में 23 री इंक्वायरी, 15 केसेस बंद, 103 मुताल्लिका महकमों को इरसाल और 43 केसेस डेफर और 24 FIRs की मंजूरी दे दी गई। सिंध भर में 45 नए केसेस मौसूल हुए, जिनमें 812 केसेस कोर्ट में भेजे, 2 को सजा सुनाई गई, 2 ट्रैप और 22 सरप्राइज विजिट किए गए। कराची के इलाके शादबान से बीवी का कातिल शोहर पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। SIU और पुलिस की कार्रवाइयां, 5 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों मालियत की वीड और चर्स बरामद। गुलशन मेमार के इलाके पीर बख्श बरोही गोट में डकैती की वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। गिजरी PNT कॉलोनी से लापता होने वाला बच्चा लाहौर से मिल गया। तफसीलात हासिल करेंगे आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके शादमान टाउन में गुज़श्ता रोज शौहर की फायरिंग से 45 साल खातून के कत्ल के वाक़े मुलव्विस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP सेंटर के मुताबिक घरेलू तनाजा और शक की बुनियाद पर शौहर ने फायरिंग करके एहलिया नाजिया को कत्ल किया। गिरफ्तार मुल्जिम तबस्सुम अहमद पुलिस इंस्पेक्टर है। मुल्जिम से असला भी बरामद कर लिया गया। गुलशन मेमार के इलाके पीर बख्श बरोही घोट में रात गए डाकुओं ने घर से 2.5 लाख रुपए से जायद नकद रकम, तलाई ज़ेवरात, 4 मोबाइल फोन और एक टैबलेट लूट कर फरार हो गए। मुल्जिमान ने खवातीन और बच्चियों के कानों से बालियां और लॉकेट भी नोच लिए, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कराची के इलाके गिजरी PNT कॉलोनी से लापता होने वाला बच्चा लाहौर से मिल गया। SSP साउथ के मुताबिक 12 साल हसन 2 रोज कबल ट्यूशन जाते हुए लापता हुआ। उधर SIU पुलिस ने शहर में ऑनलाइन मनीशियात का नेटवर्क चलाने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। SSP के मुताबिक गुल मोहम्मद, यासिर, वसीम को खैबान बहरिया से गिरफ्तार किया गया। बरामद की जाने वाली मनीशियात की कीमत 25 लाख से जायद बताई जा रही है। ऑनलाइन मनीशियात कॉलेज यूनिवर्सिटी के तुलबा को फरोख्त की जाती थी। सच्चर पुलिस ने खुफिया तलब पर कार्रवाई करते हुए शाहनवाज शरघोट से गुलाम मोहम्मद आशिक नामी मनीशियात फरोशों को गिरफ्तार करके आला क्वालिटी की चर्च और नकदी बरामद कर ली।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कराची में पाकिस्तान रेंजर्स ने गोधरा और सेक्टर 11G में कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम में मुलविस राखा डकैत गिरोह के 4 खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में काशिफ उर्फ राखा, मोहम्मद इलियास, अमीर हमजा और यासीन उर्फ डाडा शामिल हैं। रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 30 बोर और 9mm पिस्टल, मैगजीन और नकदी बरामद हुई। राखा डकैत गिरोह न्यू कराची और नॉर्थ कराची में डकैती और मोबाइल छीनने में सरगर्म था। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद इलियास पहले भी आदी मुजरिम है और 2024 में गैर कानूनी असलाह केस में जेल जा चुका था। रेंजर्स हुकाम ने बताया कि मुलजिमान एक मुनज़्ज़म स्ट्रीट क्राइम गैंग के कारिंदे हैं और दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी जारी हैं। घुड़सवारी में पाकिस्तान का शानदार तारीखी एजाज। उस्मान खान आलमी रैंकिंग में दोबारा सरफहरिस्त। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान उस्मान खान ने आलमी सतह पर एक बार फिर कौमी परचम को सरबुलंद कर दिया है। उस्मान खान ने इवेंट के जोन में अपनी बढ़तरी साबित करते हुए दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। इंटरनेशनल एक्वेस्ट्रियन फेडरेशन के मिडल ईस्ट अफ्रीका इवेंटिंग जोन की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी गई है। रैंकिंग के मुताबिक उस्मान खान मिडल ईस्ट और अफ्रीका जोन में इवेंटिंग के दौरान टॉप राइडर करार पाए हैं। इंटरनेशनल एक्वेस्ट्रियन फेडरेशन की रैंकिंग में कुल 6 इवेंटिंग जोन्स हैं। उस्मान खान ने 2019 से 2021 तक भी उसी जोन में नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार रहने का एजाज़ हासिल किया था। पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आलमी सतह पर किसी से कम नहीं है। मेयर कराची कहते हैं पतंग तराजू बल्ला नहीं, औरंगी टाउन के मसाइल अल्लाह का बंदा हल करने आया है। बिलावल भुट्टो के बंदे ने कराची वालों से वादा किया था कमान मिलते ही काम करेंगे। मेयर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का जिला गरबी सड़क बहाली मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम काम करते हैं। ये साल तरक्की का साल है। 46 अरब रुपए तरक्याती कामों पर लगाएंगे। कराची के हर टाउन में तरक्याती काम यकसा रफ्तार और शफाफ अंदाज में जारी है। कराची वालों से ये वादा किया था, कराची वालों को कायल किया था कि आप देखिएगा जब कराची की कमान हमें मिलेगी तो हम किस तरीके से हमारे नुमाइंदे काम करके दिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी लोग आपको डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं और बताते हैं काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो सकता। हम जब आपसे मिलते हैं, जब मुलाकात करते हैं, आपको बताते हैं हम ये काम कर रहे हैं और ये मजीद काम करने जाएंगे ताकि पीपल्स पार्टी के मंशूर को भरपूर तरीके से अमल कर सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।